السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں قرآنک گرامر جو کہ فلی اردو ورژن میں ہوگا۔ تو فرینڈس، آئیے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں قرآنک گرامر، جس کا سب سے پہلا پارٹ ہے اسم یعنی ناؤن۔ تو جسٹ میں ریڈ کروں گا اور اس کو آپ لوگ غور سے سنیے۔ اسم ایک نام ہوتا ہے کسی بھی شخص کا، جیسے محمد، جگہ کا جیسے مکہ، چیز کا جیسے کتاب۔ اس کے علاوہ صفت کا جیسے جحیم، کام کا جیسے دیکھنا، پڑھنا، مدد، عبادت وغیرہ۔ اسٹوڈنٹ، یہاں پہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے، آپ یاد رکھیں جس لفظ کے آخری میں تنوین ہوگی وہ ہمیشہ اسم ہوگا، جیسے کتابن، یعنی قرآن میں وہ تمام الفاظ جس ورڈ کے لاسٹ میں تنوین ہو، تنوین یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہو، وہ سب الفاظ اسم ہوں گے یعنی ناؤنس ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس لفظ کے شروع میں الف لام ہوگا وہ ہمیشہ اسم ہوگا، اور آخری حروف پر تنوین ختم ہو کر ایک پیش رہ جائے گی، جیسے الکتابو۔ جیسے یہ ورڈ تھا کتابن، لیکن جیسے ہی اس کتاب سے پہلے الف لام لگ گیا تو اب یہ ہو گیا کتابو۔ تو جس اسم پر اگر تنوین ہو تو وہ اسم ہوگا، اور نہیں تو ورڈ کے شروع میں الف لام لگ جائے گا تب وہ بھی ورڈ اسم ہوگا۔ اس کے علاوہ تنوین الف لام کبھی اکٹھے نہیں آتے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا الف لام بھی لگا ہوا ہے اور تنوین بھی لگا ہوا ہے، یا تو الف لام ہوگا یا تو تنوین، یعنی دو زبر، دو زیر اور دو پیش ہوں گی۔ اب آئیے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم کی حالات یعنی کیس۔ اسم کی حالتیں: حالت رفع، جب آخری میں پیش یا دو پیش ہو یا اسم کی حالت رفع کہلائے گی، یعنی کسی بھی اسم کے آخری میں پیش ہو یا دو پیش ہو اس کو بولیں گے حالت رفع، جیسے اللہ، محمد وغیرہ۔ اس کے بعد حالت نصب۔ حالت نصب یعنی جب اسم کے آخری میں زبر یا دو زبر ہو، صرف ایک زبر یا دو زبر ہو تو یہ اسم کی حالت نصب کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ، محمدن، اوکے، اللہ اور محمدن۔ اس کے بعد آتے ہیں حالت جر، یعنی جب آخری میں زیر یا دو زیر ہو، یعنی کسی بھی اسم کے آخری میں زیر یا دو زیر ہوں یا اسم کی حالت جر کہلائے گی۔ مثال کے طور پہ اللہ، محمدن، پھر سے اللہ اور محمدن۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اسم کی اصلی حالت رفع ہوتی ہے۔ نصب یا جر یعنی آخری لفظ پر جبر یا زیر آنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ان تمام حالتوں میں الفاظ کے لغوی معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جملے میں ان کے مطلب استعمال میں فرق پڑتا ہے۔ یہ تمام حالتیں صرف اسم پر استعمال ہوں گی۔ مثال کے طور پہ ضربہ، تو زبر دا اور زبر را، دورا با زبر با، ضربہ یعنی اس نے مارا۔ یہاں فاعل کا علم نہیں ہے، یعنی کس نے مارا نہیں معلوم، یعنی فاعل کون ہے۔ اس کو ضربہ حامدن، یعنی حامد نے مارا۔ یہاں فاعل کا پتہ ہے اور وہ ہے حامد، یعنی مارنے والا کون ہے، وہ ہے حامد، یعنی یہاں پہ معلوم ہے کہ مارنے والا حامد ہے۔ اس کے بعد یہاں حامدن میں پیش یہ بتاتا ہے کہ یہ فاعل یعنی کام کرنے والا ہے، اوکے۔ یہاں پہ حامدن میں پیش ہے یعنی یہ کام کرنے والا بتاتا ہے کہ یہ فاعل یعنی کام کرنے والا ہے۔ یاد رکھے فاعل ہمیشہ مرفوع یعنی اسم کے آخری حروف کے اوپر پیش ہوتا ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں حامدن میں پیش یہ بتاتا ہے کہ یہ فاعل یعنی کام کرنے والا ہے۔ یاد رکھے فاعل ہمیشہ مرفوع یعنی اس کے آخری حروف کے اوپر پیش ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے فاعل۔
اس کے بعد اب ایک اور مثال دیکھیں گے، دوربا حامدہ. اوکے، دوربا حامدہ، اس نے حامد کو مارا، اس نے حامد کو مارا. یہاں حامد میں آخری حرف پر زبر یعنی نصب کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے، یعنی اس پر کام ہوا ہے، یعنی حامد کو کسی نے مارا ہے. یاد رکھیں مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر زبر ہوتا ہے. اوکے، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے. اوکے، تو منصوب یعنی جس لیٹر کے یا جس ورڈ کے آخری میں زبر ہو وہ منصوب ہے. اس کے بعد اب اگلی مثال دیکھیں، دخل خالد مع حامد. پھر سے پڑھتے ہیں، دخل خالد مع حامد. خالد داخل ہوا حامد کے ساتھ. اوکے، خالد داخل ہوا حامد کے ساتھ. دخل مینس داخل ہونا، خالد جو کہ نام ہے، مع یعنی ساتھ، حامدی یعنی حامد کے ساتھ. داخل یعنی خالد داخل ہوا حامد کے ساتھ. یہاں حامد مجرور ہے، یعنی جس حروف کے لاسٹ میں زیر آ جائے اس کو بولتے ہیں مجرور، یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے. یہ اس لیے کہ اس سے پہلے حرف جارہ یعنی مع ہے، اور یہ مجرور سے پہلے حرف زارہ یعنی حرف جر ہے جو کہ مع، اور مع کے اوپر زبر ہے. یاد رہیں کہ اگر اسم سے پہلے حرف زارہ آ جائے، اسم سے پہلے حرف جارہ آ جائے تو اسم پر جر آ جائے گا، یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گا. اوکے، پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یاد رہے کہ اگر اسم سے پہلے حرف جارہ آ جائے تو اسم پر جر آ جائے گا، یعنی اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گا. اس کے بعد اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک ہی لفظ کے آخری میں صرف زبر زیر پیش تبدیل کرنے سے کیسے اس کے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم کی اقسام، یعنی کائنڈس آف ناؤن. اسم کے کتنے اقسام ہیں؟ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم معرب. اوکے، اسم معرب یعنی وہ اسم جس میں مواقع اور استعمال کے لحاظ سے اعراب کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی آخری حرف پر زبر زیر یا پیش کی تبدیلی. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، وہ اسم جس میں موقع اور استعمال کے لحاظ سے اعراب کی تبدیلی واقع ہوتی ہے، یعنی آخری حرف پر زبر زیر یا پیش کی تبدیلی ہوتی ہے. مثلا کتاب ایک اسم معرب ہے کیونکہ اس کی حالت میں تبدیلی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ کتابن یہ ہوا حالت رفع میں، کتابن یہ ہوا حالت نصب میں، کتابن حالت جر میں. اوکے، کتابن حالت رفع، کتابن حالت نصب، کتابن حالت جر. اسی طرح ابراہیم میں بھی ایک اسم معرب ہے کیونکہ اس کی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ ابراہیمو یعنی حالت رفع، ابراہیمو حالت رفع، ابراہیم حالت نصب یا جر، ابراہیم حالت نصب یا حالت جر. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں مبنی اسم. اس میں مبنی یا کبھی اپنی حالت نہیں بدلتا، یا کبھی اپنی حالت نہیں بدلتا، یا حالت رفع نصب اور جر میں اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتا. مثال کے طور پہ موسیٰ. اوکے، یعنی جہاں پہ جو کہ اپنا حالت کو نہیں بدلتا ہے. اوکے، نہ ہی جبر زیر پیش سے کچھ تبدیلی واقع ہوتی ہے. جیسے اس کا بہترین مثال ہے موسیٰ، اور اس کا ایک اور ایگزامپل عیسیٰ، ایسے کر کے. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم نکرہ، یا ایک عام نام کو کہتے ہیں، یعنی اسم نکرہ یعنی انگلش میں اس کو بولتے ہیں کامن ناؤن، یا ایک عام نام کو کہتے ہیں اس کے آخری میں تنوین آتا ہے. مثال کے طور پہ مسلمن، سمپل
मुस्लिमुन। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें मारफा, इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। यह एक ख़ास नाम को कहते हैं, इसके शुरू में अलिफ लाम आता है और आखिरी में तनवीन नहीं आता। मिसाल के तौर पे अल मुस्लिमु, अल मुस्लिमु। उसके बाद देखते हैं इसम इशारा, वह इसम जिसके ज़रिया हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटिव नाउन्स, यानी किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना, उसको बोलते हैं इसम इशारा। इसम इशारा की मंदरजा झेल दो अक़साम है, इसमें करीब और ये हम जो इशारा करेंगे ये दो किस्म के इशारा होंगे, इशारा करीब और इशारा बाईद। इसमें इशारा की मंदरजा झेल दो अक़साम है, इसमें इशारा करीब, नज़दीक के शय की तरफ इशारा को बोलेंगे इशारा करीब। इसको अरबी में बोलते हैं हादा, वाहिद मुज़क्कर के लिए, हाज़िही वाहिद मुअन्नस के लिए। इसमें हाउलाई ये जमा मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हाज़ा वाहिद मुज़क्कर के लिए, हाज़िही वाहिद मुअन्नस के लिए। इसके बाद हाउलाई जमा मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए। इसके बाद देखते हैं इशारा बाईद। इशारा बाईद यानी दूर की शय की तरफ इशारा करने को हम लोग कहते हैं इशारा बाईद। मसलन वा, इसका बेस्ट इंग्लिश में एग्जांपल होगा डैट, THAT डैट। इसके बाद देखते हैं ज़ालिका, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ज़ालिका यानी डैट ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। तिलका वा ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, तिलका वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उलाइका, ये जमा मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए, ओके, प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है। उलाइका जमा मुज़क्कर या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें मौसूल। इनका मतलब होता है कि वह, जिसका, जो या मंदरजा झेल है। इसमें मौसूल यानी किसी भी चीज़ में कनेक्शंस करने के लिए, कम्युनिकेशंस को करने के लिए ये इसमें मौसूल इस्तेमाल होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वह, जिसका यानी जो। उसके बाद देखते हैं अल्लदी, यानी इसका बेस्ट एग्जांपल है अल्लदी, जो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लदी यानी जो वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अल्लती, अल्लती जो ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लती ये वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद अल्लदीना, अल्लदीना जो यानी जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लदीना यानी जो कि जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। आइए इसका मिसाल देखते हैं। अल-वलदुल्लज़ी खरज मिनल मस्जिदी तालिबुन, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अल-वलदुल्लज़ी खरज मिनल मस्जिदी तालिबुन, बच्चा जो मस्जिद से निकला, तालिब इल्म है, ओके, बच्चा जो यानी अल्लज़ी मस्जिद से निकला, तालिब इल्म है। इसके बाद अर्रजलुल्लज़ीना खरजू मिनल मक्तब मुदर्रसून, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अर्रजलुल्लज़ीना खरजू मिनल मक्तब मुदर्रसून, लोग जो ऑफिस से निकले हैं, उस्ताद हैं, लोग जो ऑफिस से निकले हैं उस्ताद हैं। इसके बाद अल बिन्तुल्लती खरजत मिनल बैति तालिबतुन, अल बिन्तुल्लती खरजत मिनल बैति तालिबतुन, लड़की जो घर से निकली है तालिबा है, लड़की जो घर से निकली है वह तालिबा है। तो ये हुआ इसमें। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं ज़मीर यानी प्रोनाउन। वह अल्फाज जो किसी शख्स इस्म की जगह पर बोले जाते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन, ऐसा वर्ड जो इंस्टीड ऑफ नाउन यानी नाउन के बदले जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन। जैसे वह, उसका, तुम,
تمہارا. اس کے بعد ضمائر دو طرح کے ہیں. ضمائر متصلہ، سب سے پہلے ضمائر متصلہ یعنی اٹیچ ضمائر، جو کسی بھی ناؤن، جو کسی بھی ورڈس کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، کنیکٹڈ رہتا ہے. یہ کسی اسم سے یا فائل سے اٹیچڈ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کتابہ، یعنی اس کی کتاب، یعنی ہو ایک ضمیر متصلہ ہے، کتاب میں ہو جڑا ہوا ہے، یہ ہے ضمیر متصلہ. اس کے بعد ان ضمائر کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. پھر ان ضمائر کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں: مجرور، مرفوع یا منصوب، یعنی حالت نصب، رفع یا حالت جر. اس کے بعد دوسری جو قسم ہے ضمائر منفصلہ منفصلہ یعنی ڈیٹیچڈ ضمائر، یعنی فاصلے والے، جو کچھ فاصلے بتاتے ہیں، دور کی چیز کو اشارہ کرتے ہیں. مثلا ہوا طالب، ہوا طالب، وہ ایک طالب علم ہے. میں ہوا ایک ضمیر منفصلہ ہے. ہوا کیا ہے؟ ایک ضمیر منفصلہ ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں ان کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ضمیر منفصلہ کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں: مرفوع اور منصوب. یعنی یہ ضمائر 2 حالت میں پایا جا سکتا ہے، حالت رفع میں اور حالت جر میں. اب آگے ان کو تفصیل سے ہم لوگ پڑھیں گے. ضمیر متصلہ، اس میں ضمیر متصلہ مجرور، یعنی کسی حرف جاریہ اسم کے بعد آنے والے ضمیر متصلہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے یا کہلاتا ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہونا لازمی ہے. یعنی جس ضمیر کے نیچے زیر ہو اسے جس ضمیر کے نیچے زیر ہو اس کی ضمیر متصلہ ہو، ایسا ضروری نہیں ہے. جیسے ہو اور ہی، یعنی اس کا اور اس کی. ہو اور ہی یہ دونوں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے من ہو، اس میں. یہاں یہ قاعدہ یاد رکھیں گے، اگر ضمیر سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو تو ہو استعمال ہوگا. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہاں یہ قاعدہ یاد رکھیں گے کہ اگر ضمیر سے پہلے حروف پر پیش یا زبر ہو تو ہو استعمال ہوگا. جیسے کتابہ، یعنی اس کی کتاب. اگر ضمیر سے پہلے حروف پر زیر ہو تو ہی استعمال ہوگا. جیسے کتابہ، کتابہ. اور ہا یعنی اس کی، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا منہا، منہا یعنی اس مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. کتابہا، کتابہا، اس، یہ بھی مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اس پر کا یعنی تیرا یا تمہارا، اس کا انگلش ہوتا ہے یو، یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. دینو کا یعنی تیرا دین، دینو کا تیرا دین، مذکر کے لیے. اس کے بعد کی، تیرا یا تم، یہ استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے، یعنی یو. کتابو کی، کتابو کی، تیری کتاب، یعنی تیری یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. قبضر کی. اس کے بعد یا، ای، یا ای. میرا، میری یا میں. اوکے، میرا، میری یا میں. جیسے ربی، میرا رب، ربی، میرا رب. یعنی اجرنی. ہما یا ہما یعنی ان دونوں کا اور ان دونوں کا. ہما یا ہما، ان دونوں کا اور ان دونوں کا. انہیں یا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہما یا ہما یا 2 چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے من ہما، ان دونوں میں، ان دونوں میں. اگر ضمیر سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو تو ہما استعمال ہوگا. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ضمیر سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو تو ہما استعمال ہوگا. جیسے کتابہما، کتابہما، ان کی کتاب. اگر ضمیر سے پہلے حرف پر زیر ہو تو ہما استعمال ہوگا. اگر ضمیر سے پہلے حرف پر زیر استعمال ہو تو ہما استعمال ہوگا. جیسے کتابہما، کتابہما، ان کی کتاب. اس کے بعد کما یعنی تمہارا یا تم دونوں کا. کما یعنی تمہارا یا تم دونوں کا. یا 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے من کما، تم دونوں میں یا تم دونوں
کا. کتابکما تمہاری دونوں کی کتاب. کتابکما تمہاری دونوں کی کتاب. اس کے بعد ہے نا یعنی ہمارا، مائن جس کو بولتے ہیں، MIN مائن. یا دو سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے منا ہم سے، ربنا ہمارا رب. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، منا ہم سے، ربنا ہمارا رب. ہم یا ہم یعنی ان سب کا، یہ استعمال ہوتا ہے دونوں مذکر کے لیے. ہم یا ہم یہ دونوں استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے. اس کے بعد منہم ان سب میں سے، یعنی ان سب میں سے. اس کے بعد کتابہم ان سب مذکروں کی کتاب. کتابہم ان سب مذکروں کی کتاب. اس کے بعد ہن یا ہن، ہن یا ہن یعنی ان سب کا، یہ بھی استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. منہن ان سب مؤنثوں سے، ان سب مؤنثوں سے. دینہن یعنی ان سب مؤنثوں کا دین. اس کے بعد اگر ضمیر سے پہلے حرف پر پیش یا زبر ہو تو ہنہ استعمال ہوگا. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر ضمیر سے پہلے حروف پر پیش یا زبر ہو تو ہنہ استعمال ہوگا. جیسے کتابہن، کتابہن ضمیر سے پہلے حروف پہ پیش ہے. اگر ضمیر سے پہلے حروف پر زیر ہو تو ہنہ استعمال ہوگا. اگر ضمیر سے پہلے حروف پہ زیر ہو تو ہنہ استعمال ہوگا. جیسے کتابہن، کتابہن تو یہ ان کی کتاب. اس کے بعد کم یعنی تم سب کا یا تم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے دینکم تمہارا دین، دینکم تمہارا دین. اس کے بعد کننا تم سب کا یا تم مذکر کے لیے. کننا تم سب کا یا تم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کتابکننا تم سب مؤنثوں کی کتاب. کتابکننا تم سب مؤنثوں کی کتاب. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں اسم ضمیر متصلہ یعنی منصوب مفعول. کسی فعل کے بعد آنے والے ضمیر متصلہ ہمیشہ منصوب ہوتا یا کہلاتا ہے. کسی بھی فعل کے بعد آنے والے ضمیر متصلہ ہمیشہ منصوب ہوتا یا کہلاتا ہے. جیسے ہو اور ہی، اس کو یعنی یا اس کا، اس کو یا اس کا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ضربہ، اس نے اس مذکر کو مارا، یعنی اس نے کسی کو مارا. ضربہ، اس کو ہا، اس کو یا اس کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضربتہا، ضربتہا تو مؤنث نے اس مؤنث کو مارا، یعنی تو ایک مؤنث ہے جو کہ کسی مؤنث کو مارا. اس کے بعد کا مینس ہوتا ہے تجھے یا تیرا. تجھے یا تیرا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ضربناک، ضربناک ہم سب نے تجھے مذکر کو مارا. ہم سب نے تجھے یا تیرا مذکر کو مارا. کی تجھے یا تیرا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ضربتاکی، ضربتاکی یعنی ان دونوں مؤنثوں نے تجھے مؤنث کو مارا، یعنی ان دونوں مؤنثوں نے تجھے مؤنث کو مارا. اس کے بعد ای مجھے، میرا یا میری. مجھے، میرا یا میری یعنی ضربتنی تو نے مجھے مارا. ضربتنی تو نے مجھے مارا. ہما، ہما ان دونوں کو اور ان دونوں کا، یعنی ضربتہما تو مؤنث نے ان دو کو مارا. ضربتہما، ضربتہما یعنی تو مؤنث نے ان دو کو مارا. اس کے بعد کما تم دو کو، تم دو کا. اس کا مطلب ہوتا ہے تم کوئی دو کا یا کوئی دو کو.
दरबतुकुमा, दरबतुकुमा में से, यानी मैंने तुम दो को मारा, मैंने तुम दो को मारा। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोनाउन है जिसका नाम है ना, हमको या सब या को, हम सबको या हमको। दरबतना, यानी उस मुअन्नस ने हम सबको मारा, उस मुअन्नस ने हम सबको मारा। उसके बाद हुम या हिम, इसका मतलब होता है इन सब को या उन सब का, ये इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए। हुम या हिम, यानी इन सब को या उन सब का, ये भी इस्तेमाल होता है मुज़क्कर के लिए। जैसे दरबहुम, उस मुज़क्कर ने इन सब मुज़क्करों को मारा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ज़रबहुम, इस मुज़क्कर ने उन सब मुज़क्करों को मारा। इसके बाद हुन्ना, हिन्ना, यानी इन सब को और उन सब का, ये भी इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए। ये दरबहुन्ना, दरबहुन्ना, यानी इस मुज़क्कर ने उन सब मुअन्नसों को मारा, इस मुज़क्कर ने उन सब मुअन्नसों को मारा। उसके बाद कुम, तुम सबको या तुम सब का, ये इस्तेमाल होता है कुम मुज़क्कर के लिए। इसका मतलब तुम सबको या तुम सबका। जैसे दरबतुकुम, दरबतकुम, दरबतकुम, उस मुअन्नस ने तुम सब मुज़क्करों को मारा, उस मुअन्नस ने तुम सब मुज़क्करों को मारा। उसके बाद कुन्ना, तुम सबको, तुम सबका। कुन्ना मीन्स होता है तुम सबको और तुम सबका, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे दरब न कुन्ना, दरब न कुन्ना, उन सब मुअन्नसों ने तुम सब मुअन्नस को मारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मुअन्नस, ये प्रोनाउन यानी इसमें ज़मीर का कुछ हिस्सा और नाम के कुछ हिस्सा आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।